ماہ رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر ایک، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ رمضان میں قیام کرنا، یعنی جو رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا، یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا، یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلام یا ملازم پر آسانی کرنا، یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے، تو ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں، یعنی رمضان تو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، ہم پر مہربانی کی جا رہی ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ اے میرے گناہگار بندو، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ تمہاری بخشش کے لیے ہے، تو ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان میں اب جب مغفرت کے اسباب ہم نے سنے نا، تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے یہ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو کام یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم پکی سچی توبہ کر لیں، تاکہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کر پائیں۔ ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کریں کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام، یعنی تراویح اور نوافل ہرگز نہ چھوڑیں۔ دوسرا کام یہ ٹارگٹ لے لیں۔ تیسرا، نفس امارہ کی خواہشات کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے لیکن ہماری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس میں ان عادتوں کی وجہ سے جو گناہ کی عادت ہوتی ہے نا۔ ایک سوال کیا گیا علماء سے کہ حضرت یہ ماہ رمضان میں تو کہا جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے، بندہ پھر گناہ کیوں کرتا ہے، پھر غلط کام کیوں کرتا ہے؟ تو بڑا پیارا علماء نے جواب دیا کہ سائیکل پر پیڈل مارو، مارتے رہو تو چلتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد بہت سارے پیڈل مار کے روک دو، پھر بھی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے۔ فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل چلا دیے ہیں کہ باقی 1 مہینے کی بندے کی گناہوں کی سائیکل ویسی چلتی رہتی ہے۔ تو سائیکل رکے گی کیسے جب بریک لگاؤ گے؟ تو گناہوں کی عادت پر بریک لگانا ہے رمضان میں۔ ابھی سے تیاری شروع کر دو، یا رمضان میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، رمضان میں گناہ نہیں کروں گا، رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ابھی سے چھوڑو نا بھائی، رمضان کا کیوں انتظار ہے؟ ماہ رمضان کے استقبال میں گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اچھا، ماہ رمضان میں ایک اور آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ پورے دن میں تمام دنیاوی خیالات سے پاک ہو کر، سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بے شک تھوڑی دیر ایسی رکھنی ہے جو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ذکر اللہ والوں کی مغفرت ہے نا، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہے نا، حاصل کرنی ہے مغفرت۔ پھر فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں۔ ماہ رمضان میں غریبوں پر وسعت کریں، غریبوں پر خرچ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ پھر ماہ رمضان میں ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ خوب تلاوت کرنی ہے۔ ماہ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ نا، خوش نصیب لوگ میں نے دیکھا ہے کہ خوب تلاوت کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اللہ توفیق دے تو 3 بار قرآن ختم کر لیں، 3 بار نہ کر سکے تو کم از کم 1 بار تو ختم قرآن رمضان میں اپنی تلاوت سے کریں۔ امام صاحب تراویح میں سنائیں گے وہ الگ ہے، مگر ہم اپنی تلاوت سے کم از کم 1 بار قرآن پاک ضرور ختم کریں۔